بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کاملین مقربین خاص اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ وہ دعائیں ذکر کر رہے تھے ہم کہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا جن دعاؤں کو حصہ بنایا ہے، اور یہی ان دعاؤں کی قبولیت کی اور ان دعاؤں کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کا ان دعاؤں کو حصہ بنایا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی چند دعائیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں حق کی گواہی دینے والوں کا ساتھ حاصل کرنے کی دعا ہے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین شاہدین کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ۔ کون سے گواہ؟ حق کے گواہ۔ ہم ایمان لائے سو ہمیں بھی حق کے گواہوں سے لکھ دیں۔ ایسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 47 میں ظالمین سے بچنے کی اور ان کے ظلم سے بچنے کی دعا ہے۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، رب کا معنی پالنے والا، اے ہمارے پالنے والے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ نہ کر، لا تجعلنا نہ کر، نہ ہمیں مع القوم الظالمین قوم ظالمین کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ جمع نہ کر، ہمیں الگ رکھ۔ ایسے ہی صبر اور حسن خاتمہ کی دعا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی ہمیں اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا۔ ایسے ہی ظالمین کے فتنوں سے بچنے کی دعا ہے۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی ان کے لیے نشانہ ستم نہ بنا، وہ ہم پر ظلم نہ کر سکیں۔ ونجنا برحمتک، اور نجات دے ہمیں، نجات عطا فرما ہمیں، برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین قوم کافرین سے، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔